اور سورج صبح کو روشنی دیتا ہے، رات کو نہیں۔ تو قرآن مقدس کی بلاغت یہ فرماتی ہے، اگر ایک صفت گنوا دی جاتی تو پتہ چلتا کہ محبوب کسی مخصوص وقت کے لیے ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، تیرے پیکرے منور کی قسم تو ہر وقت پیکرے منور ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، انک اعلی المرسلین مکانۃ انت لہم شمس وہم کالصواکب۔ سبحان اللہ۔ ہم بھائی سب کے بڑے قدردان ہیں، اور جو اہل سنت والجماعت میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں غلط سلط باتیں پائی جاتی ہیں، ہم ان پہ ایمان نہیں رکھتے۔ بہت عالی شان محدث ہیں، وہابیت سے ان کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں۔ آپ کا یہ شعر ہے، ترجمہ سنیے آپ نے، انک اعلی المرسلین مکانۃ، آپ کا مرسلین انبیاء میں بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور اس طرح مقام ہے انت لہم شمس، آپ ان کے لیے سورج ہیں، وہم کالصواکب، اور وہ تمام ستاروں کی مانند ہیں۔ سارے نبی جتنے آئے وہ سارے رشد و ہدایت کے پیکرے منور تھے، لیکن ان کی جو حیثیت ہے وہ محض ستارے کی ہے، یا کوئی حد سے بڑھ جائے تو چاند کی ہے، جو صبح کو نہیں ہوتے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا تھا، ستاروں سے کہہ دو کہ کوچ کریں، اب مہر منور آتا ہے، دنیا کے پیمبر آ ہی چکے، اب سب کا پیمبر آتا ہے۔ حضور ہم بات یہ کر رہے تھے، نبی علیہ السلام آپ رشد و ہدایت کا ایسا پیکرے منور ہیں جو صبح بھی ہے، شام بھی ہے، ازل سے لے کر ابد، ابد سے لے کر عبدالآباد، قیامت کے بعد بھی آپ کی نبوت قائم رہی۔ مولانا مجھے اس ضمن میں ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ کی توجہ ہے نا؟ ٹھیک ہے، لگتا بھی ہے کہ آپ کی توجہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اہل سنت والجماعت، خصوصاً جو بریلوی، قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی حضرات ہو، یہی اہل سنت والجماعت ہے نا، تم اپنے نبی کی شان اس قدر بڑھاتے ہو کہ مبالغہ آ رہی ہے، کہتے ہیں نا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کو نبی ہی رہنے دیا کرو، بات حد سے نہ بڑھایا کرو، کہتے ہیں نا؟ اور جو ہمارے سیدھے سادے نوجوان ہیں جو 12-14 جماعتیں پڑھ بھی گئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، یا کوئی درس نظامی پڑھتے ہیں اور رستے میں بھاگ آئے ہیں، ان کو ان کی بات بڑی خوبصورت لگتی کہ بات تو ٹھیک ہے، نبی مخلوق ہے، نبی کو مخلوق ہی رہنا چاہیے، ان کی حد سے زیادہ پڑھ کر تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، بس نبی ٹھیک ہیں۔ یہ تو واقعی ہم غلط کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ عین ثواب ہے، اور اس مبالغے کے لفظ سے نہ ڈرو۔ کوئی غلو کا لفظ استعمال کرے تو وہ بھی جائز ہے، کوئی مبالغے کا لفظ استعمال کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل میں ابھی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے مبالغے کا آپ کو معنی سمجھا دوں۔ حد سے بڑی ہوئی بات، حد سے بڑی ہوئی بات کو مبالغہ کہتے ہیں ادبی زبان میں، اور اسی حد سے بڑی ہوئی بات کو شریعت کی زبان میں غلو کہتے ہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی شان میں غلو نہ کرو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عیسائیوں نے غلو کیا تھا، تو قرآن اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ غلو کا اور مبالغہ کا معنی سمجھے نا، کہ غلو حد سے بڑی ہوئی بات، ایک ہی معنی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ شریعت کی زبان میں اس کو غلو کہتے ہیں، اور ادبی زبان میں، لٹریچر کی زبان میں، یعنی شاعری، افسانوی اور ناول کی زبان میں اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ مبالغہ اس کو کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی بات، جھوٹ کو نہیں کہتے۔ ایک یہ بھی فرق سمجھ لیجیے،
جھوٹ کو نہیں کہتے مبالغہ. آپ بلاغت کی، عروض کی، فصاحت کی تمام کتب چھان مارے، آپ کو کہیں بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مبالغہ جھوٹ کو کہتے ہیں. جھوٹ یہ ہے، مولانا اصغر علی صاحب جو ہیں یہ الف سے بے نہ جانتے ہوں اور میں ان کو کہہ دوں الحافظ والقاری والفلانا والفلانا، تو یہ عین جھوٹ ہے. جی یہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے دیکھ ایک حرف نہیں پڑھ سکتے. یہ جھوٹ ہوتا ہے. فرق آپ کو سمجھا رہا ہوں جھوٹ اور مبالغے کا. جبکہ مبالغہ ایسی بات ہے کہ اذا ماشاءاللہ یہ پڑھے لکھے ہوں، عالم دین ہوں، لیکن بہت بڑے نہ ہوں، تو میں ان کو کہہ دوں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ مبالغہ ہے. مبالغے میں سچ کا عنصر پایا جاتا ہے، جھوٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. جھوٹ ایک اور روٹ ہے اور مبالغے کا ایک اور روٹ ہے. مبالغہ اور غلو جو ہے یہ سچ کے ساتھ ملتے ہیں اور جھوٹ جو ہے یہ بہتان کے ساتھ ملتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ غلو اور مبالغہ اور چیز ہے، اس میں جھوٹ نہیں پایا جاتا بلکہ اس میں سچ پایا جاتا ہے. صرف یہ بات ہوتی ہے کہ بات کو ذرا حد سے بڑھا دیا جاتا ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات کی تلاوت کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ قرآن کریم نے مبالغہ کیا ہے. قرآن نے نبی کی شان میں مبالغہ کیا ہے. قرآن مقدس فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا. مولانا یہاں کثرت کا لفظ آ جاتا یا کثیر کا لفظ آ جاتا تو کیا حرج تھا؟ خدا نے کوثر کیوں فرمایا؟ یہاں کثیر نہیں لکھا گیا، یہاں کثرت نہیں لکھی گئی، یہاں یہ فرمایا گیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی. اور کوثر مبالغے کا صیغہ ہے. اور کثرت کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ کثرت کا معنی بھلا کیا ہوتا ہے؟ زیادتی. اور کثرت کے جو مقابلے میں چیز آئے گی اس کو کیا کہیں گے؟ قلت. قلیل کا لفظ تھوڑا ہونا اور کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا. قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، میں ذرا متضادیت کا بیان کرتا چلوں. کم من فئۃ قلیلۃ، تھوڑا چھوٹا سا لوگ، تھوڑا فرقہ، غلبت فئۃ کثیرۃ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادتی پہ غالب آ جاتا ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت نے ثابت کیا کہ کثرت اور چیز ہے اور قلت اور چیز ہے. قلت کمی کو کہتے ہیں اور کثرت زیادتی کو کہتے ہیں. اور جب قلت کا بیان نہ کرنا ہو، اس کا متضاد بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کثرت. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے آپ کو بے شمار کثرت عطا فرما دی ہے. اگر محدود کثرت ہوتی تو آپ کا یہاں حد لگا کے کہا جاتا کہ محبوب یہ ایریا ہے تیری کثرت کا، اس سے آگے تیری کثرت ختم. لیکن پورا قرآن چھان ماریے، کہیں آپ کو ایک ٹکڑا نہیں ملے گا کہ کثرت کی حد ختم ہو گئی. آپ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھائی میں نے جو بات کی ہے کہ کثرت کی حد ختم ہو گئی یا نہ ہوئی، یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. اگر قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کثرت کی حد ختم نہیں ہوئی تو یہ بھی تو نہیں لکھا ہوا کہ کثرت کی حد ختم ہو گئی. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو دوسری میری دلیل سنیے. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل. قل تمام دنیا کی تمام جو چیزیں ہیں یہ ساری قلیل ہیں رب کی نظر میں، یہ گھٹیا ہے. میرا دعویٰ ہے آج 14ویں صدی ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، کوئی مائی کا لال اس دنیا کی قلت کو گن کے دکھا دے میں اس کو مان جاؤں گا. جب دنیا کی قلت کا یہ عالم ہے جس کو قرآن قلت کہتا ہے، یہاں جمادات ہیں، یہاں نباتات ہیں، یہاں ہزاروں سمندر ہیں، مولانا یہاں ہزاروں جہاز ہیں، یہ دنیا میں کثرت ہی کثرت ہے.
دنیا میں کثرت ہی کثرت ہے، لیکن قرآن اللہ اکبر پھر کہہ رہا ہے کہ یہ قلیل ہے۔ جب دنیا کی کثرت کو قلت کہا جا رہا ہے تو محبوب کی کثرت کا کیا عالم ہوگا؟